فرض نماز کے بعد اس طرح سے دعا کا رواج ہوتا جو ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہے، تو اس بارے میں کچھ روایتیں یقیناً ہوتی، اور بلکہ کچھ کیا کثرت سے روایتیں ہوتی، ایک بھی روایت نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں، اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے، اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے؟ کلام ہے۔ ایک بات وہ ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، بشرطے کہ اس کو لازمی یا دائمی نہ سمجھا جائے۔ اگر لازمی اور دائمی سمجھے گا تو پھر بدعت ہوگا۔ العظیم کبھی کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ہاتھ لٹکا کے یا باندھ کے دعا کی گئی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا زمین پہ ہاتھ رکھ کے، گھٹنے رکھ کے، ناک اور پیشانی رکھ کے، پاؤں کھڑے کر کے پھر دعا کی سجدے میں، کبھی دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ بھی دعا ہے، مگر ہاتھ اٹھے نہیں، ہاتھ رانوں پہ ہیں۔ اور کبھی تشہد میں لمبی دعائیں ہیں، ہاتھ پھر رانوں پہ ہیں، انگلی اٹھی ہوئی ہے، تو سلام پھیرتے ہی کون سا اسپیشلی آرڈر آیا ہے کہ سبھی ہاتھ اٹھاؤ نہیں تو دعا کے من کرو؟ ایسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ملتی تو ہمارا حوالہ ہوتا، لیکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، کوشش کرتے ہیں انفرادی دعا، ذکر، اذکار وہ کیے جائیں۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے یا نہیں؟ عام طور پر حضور نہیں مانگتے تھے، اور شاذ آپ نے مانگی ہے، تو اس طریقے سے ثبوت تو مل گیا، اسے حرام تو نہیں کہہ سکتے۔ البتہ جس طرح ہم نے اسے لازم سمجھ لیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمارا تصور تو یہ ہو گیا ہندوستان پاکستان کے مسلمان کا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو شاید کوئی نماز ناقص رہ گئی، اس میں کوئی کمی رہ گئی، تو یہ ہماری وہ اصل میں عدم واقفیت ہے۔ اصل دعا تو اصل میں پوری نماز دعا ہے۔ سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ ہے، پھر آخری قعدے میں آپ نے دعا مانگی ہے، اس کے بعد سلام پھیرا ہے، سلام پھیر گیا، نماز ختم ہو گئی، اب اس نماز میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے بعد دعا کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، اس وقت بھی کوئی مانگ لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور حضور سے چونکہ چاہے کبھی ایک دو مرتبہ ہی کا ثبوت مل گیا ہے تو اس کام کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا اتنا دوام اور پابندی کہ اس کو لازمی حصہ سمجھ لیا جائے، یہ غلط ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جو ہے حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ دعائیں 2 برس صلوات المکتوبت، فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، کبھی اٹھا دیے کبھی نہ اٹھائے، دعا ضرور مانگے۔ کرتے نماز کے بعد میرا سوال ہے کون کر رہا ہے اس عمل کو؟ اس کے بدلے ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی کچھ تو پڑھ دیتا ہے، آمین آمین بولتے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھتے، 33 بار اللہ، یہ بھی پڑھتے رسول اللہ، بہت لمبی لمبی تسبیحات رسول اللہ کی ثابت ہے نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں سنت ہے، یہ چھوڑ کر ہم نے اس کے برخلاف ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی بول دے اور باقی سے آمین بولے اور اٹھ کے چلے جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب جب کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے بعد دعا کیوں کرتے اس طرح سے، تو وہ کہتے تاکہ عوام سیکھ لے۔ اگر یہ نیت ہے عوام سیکھ لے، سوال یہ ہے لیکن عوام سیکھ کہاں سے سکتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا آمین، ربنا آتنا آمین آمین آمین۔ اب وہ آدمی جو 30 سال سے نماز سے پوچھے کیا کتنی دعائیں سیکھے، کچھ سننے نہیں آتی، کہاں سیکھوں گا؟ سکھانے کے لیے بٹھانا پڑتا ہے، آئیے بیٹھیے، ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا، سکھائیے اس کو ایسا۔